کا نام ہے حسین. سیدنا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت, اہل بیت پر جتنے پاک کی شخصیت کو دیکھ کر کے وہ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے, جزیہ دینا منظور کر لیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں پر جو ہے عذاب قریب آ گیا تھا, اگر وہ مباہلہ کرتے تو برباد ہو جاتے. ایک سال کے اندر تمام عیسائی ختم ہو جاتے, روئے زمین میں عیسائیوں کا کوئی وجود نہ ہوتا. یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ رب کائنات نے مباہلہ کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا وہ کوئی اور نہیں ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور ایک روایت کی بات مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. نبی نے اپنے گھر والے فرمایا, نبی نے اہل بیت جو ہے حضرت امام حسنین کریمین کو, سیدہ فاطمہ الزہرا کو, حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو اپنی اہل بیت فرمایا. اور جانتے ہو حدیث ثقلین میں میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا, قربان چاہیے میں حدیث کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں جو ہے اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں اور نبی کی زبانی بیان کر رہا ہوں. جب آپ نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا تھا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وانا تارک فیکم الثقلین, میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. اور جو ہے دو وہ بھاری بھرکم چیزیں کوئی اور نہیں ہے, ایک قرآن ہے کتاب اللہ, اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور, کہ پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے, جس میں نور ہے. اگر تم سے مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. میرے نبی نے جن دو چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تم قیامت تک جو ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو گے, مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ پکڑے رہو گے اور اس راستے پر چلتے رہو گے, تم گمراہ نہیں ہوگے. بہت ساری آندھی آئیں گی, تفسیقیت کی آندھی آئے گی, شیعت کی آندھی آئے گی, بہت سے فرقے ڈالنا آئیں گے, لیکن تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن کو پکڑ کے رکھتے ہو. اولہما فی کتاب اللہ, وہ دو بھاری بھرکم چیزیں کوئی اور میں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے, جس میں نور ہے, تم اسے مضبوط چیزیں پکڑے رہنا, گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ اہل بیتی, میری اہل بیت ہے, اس کو رکم اللہ بھی اہل بیتی, کہ تم اہل بیت سے, میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یعنی تم اہل بیت کے حق کو پہچاننا اور اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان کی تعظیم توقیر کرنا اور ان کے ساتھ تم کھڑے رہنا. اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جو ہے, قرآن اور اہل بیت کا جو دامن تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, وہ ہدایت پر رہے گا. اور ہم نے کربلا کی سرزمین میں دیکھا کہ 22,000 کے لڑکے میں جنہوں نے امام علی مقام کا ساتھ دیا وہ آج صبح قیامت تک چمکتے رہیں گے, دنیا ان کا ذکر کرتی رہے گی. اس لیے کہ حسین جو ہے, حسین اس جو ہے اجالے کا نام ہے, حسین اس جو ہے نبی کے نواسے کا نام ہے کہ جن کو نبی نے کاندھے پر سوار کیا ہے. اور حسین ابن علی وہ ہے کہ صبح قیامت تک ہم حسین ابن علی کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے ہیں, ہم نواسے رسول کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی کے نواسے نے صرف اپنی ہی جان قربان نہیں کی ہے بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی اپنے جوان بیٹوں کو بھی قربان کیا ہے, اپنے بھائیوں کو بھی قربان کیا ہے, اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کیا ہے. یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ سے میدان جو ہے مکے میں جو ہے آپ نے اللہ رب العزت نے امتحان لیا تھا, قربان جائیے وہاں سے بیٹے کا امتحان تھا. اللہ رب العزت جب جس کو محبوب رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے, جس کے مراتب کو بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ رب العزت جو ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے, امتحانات کی گھڑیوں سے گزارتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اگر انبیاء میں سب سے افضل والا اگر کسی کی ہستی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی ہے, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ہے. مرتبہ اتنا بلند اللہ نے کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا تھا, اپنا دوست بنایا تھا. اس لیے رب کائنات نے اتنا بڑا امتحان لیا, رب نے حکم دیا ہے خلیل میرا خلیل ہے, سب سے پہلے اس چیز کو قربان کر جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ جو ہے پہلے اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں, رب کائنات جو ہے حکم دے رہا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس چیز کو قربان کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ اسماعیل کو قربان چلے گئے. القصہ مختصر میں بتانا یہ چاہتا ہوں, رب کسے بلند کرنا چاہتا ہے, رب کسے چاہتا ہے, جس کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے, رب کائنات اتنا ہی بڑا اس سے امتحان لیا کرتا ہے, اتنا ہی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. آپ نواسہ رسول تھے, آپ
آپ جنتی جوانوں کے سردار تھے، آپ نبی کے نواسے تھے، آپ کا مقام بلند تھا، رب کائنات آپ کے مقام کو بلند کرنا چاہتا تھا، رب کائنات آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے زندہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے کربلا کی سرزمین میں وہ امتحان دیا کہ کربلا میں آپ نے اپنے صرف بیٹے کو ہی نہیں، بھانجوں کو ہی نہیں، بھتیجوں کو ہی نہیں، بلکہ سارے کنبے کو قربان کر دیا ہے، خود اپنے سر کا نذرانہ جو ہے لے کر کے اور رب کی بارگاہ میں نکل گئے ہیں، میدان کارزار میں اپنا سر کا نذرانہ بھی پیش کر دیا ہے، اب تارے خنزر سیدنا امام علی مقام بھی جو ہے سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کیا ہے، کہ حسین سجدہ کر رہا ہے، تلواروں کے سائے میں سجدہ کر رہا ہے، نیزے کو سائے میں تلوار سجدہ کر رہا ہے، پرچیوں کے سائے میں سجدہ کر رہا ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ میدان کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حسین کو نماز سے محبت ہے۔ یاد کرو جب 9 تاریخ کو طبلہ جنگ بجا دیا گیا تھا، امام نے فرمایا تھا یزیدیوں سے جا کر کے عباس علمبردار کہہ دو کہ حسین آج کی رات توبہ استغفار میں گزارنا چاہتا ہے، آج کی رات حسین نماز میں عبادت الہی میں گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے حسین کو نماز سے کیسی محبت ہے۔ قربان چاہیے کربلا کی سرزمین سے ہمیں نماز کا پیغام ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جو ہے دین اسلام کی بچانے کے لیے تھی، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے تھی، نانا چاند کی شریعت کو بچانے